کے باوجود جب ہماری گورنمنٹ تھی ہم نے خواتین کی اسکولوں پر کوئی لڑکیوں کی اسکولوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی. ہم نے کہا تھا جس لڑکی کے پاس پیپرز ہیں اس نے میٹرک پاس کیا ہے وہ تھوڑی بہت قابلیت رکھتی ہے اپنے گھر میں اپنی گلی میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے قصبے میں کوئی اسکول کھولنا چاہتی ہے وہاں ہم اس کو اپوائنٹ کریں گے اور اس کو اسکول کھول کے دیں گے. ہم نے اپنے دوسرے فنڈز جو ہیں وہ ڈائیورٹ کر دیے ایجوکیشن کی طرف. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو شعبہ ہے خواتین کا جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کو ڈیسنٹرلائز کیا جائے. وفاقی حکومت شعبہ تعلیم کو مکمل طور پر صوبوں کے اختیار میں دیں اور تمام صوبوں کو اس بات کا اگر ویسے تو وفاقی حکومت تمام چیزوں کے لیے ہمیں پابند بناتا ہے تو ایک پابندی اور بھی صحیح کہ آپ کم از کم جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا کوئی 12% 10% ان شروع کے سالوں میں جو ہے وہ خواتین کی تعلیم پر خرچ کیا جائے. ہم یہ رو سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ تجویز کر سکتے ہیں لیکن جس طرح میں نے کہا انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کیونکہ ہم یہاں پر انسٹیٹیوشنز میں بھی ریپرزنٹیشن نمائندگی کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہاں پر پسماندگی رقبے وسائل کی بنیاد پر اگر ہوتی تو ہماری نمائندگی سب سے زیادہ ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں 10 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں اگر بلوچستان کا ایک آدمی بیٹھتا ہے وہ اپنی بات شاید منوا نہیں سکتا. صاحب یہ فرمائے گا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوبارہ اس معاملے کی طرف جو آپ نے اٹھایا اور جو آپ کے منشور کے حوالے سے بھی اس میں کچھ چند باتیں کی گئی ہیں وہی سرداری اور قبائلی نظام کے بارے میں. آپ ماشاءاللہ بہت ہی رینیسانس مین ایز جیسے پڑھے لکھے ہیں آپ مزاحمتی ادب میں اس وقت بلوچی مزاحمتی ادب میں ایم فل بھی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈگریز بھی ساری ہیں بہت اچھا بولتے بھی ہیں آپ کے خیال میں بلوچستان کے جو اپنا قبائلی اور سرداری نظام اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی ایولیوشن پروسیس ہوتے ہیں تمام چیزوں کے. مثلاً قبائلی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بلوچستان کے لوگوں کے گلے میں ہی آ کے پس گیا ہے. پوری دنیا میں آپ جائیں آپ کو قبائلی سماج ملیں گے خاندانی سماج ملیں گے. یہ ایک ارتقائی عمل ہوتے ہیں. بلوچستان اپنے ارتقائی عمل سے گزر رہا تھا. 1948 میں جب بلوچ کنفیڈریسی پہلی بنی تھی جب 1666 میں اس وقت سے یہ ایولیوشنری پروسیس جاری تھا یہ ارتقائی عمل جاری تھا. اگر اس کو انگریز اس وقت مداخلت نہیں کرتے 1839 میں انہوں نے کہ جو ہے ہم پر اپنی حکومت مسلط کر دی نوآبادیاتی نظام مسلط کر دیا. 48 میں جب 28 مارچ 1948 کو بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا تو اس سے پہلے 4 اکتوبر 1947 کو محمد علی جناح صاحب نے خود کہا تھا کہ جب بلوچستان پاکستان میں شامل ہوگا اس کو خصوصی مراحت دیے جائیں گے اس کو خصوصی رعایت دی جائے گی اس پہ خصوصی شفقت کیا جائے گا اور اس کے جو تمام مسائل ہیں اس کے تمام جو پسماندگی اس کو دور کی جائے گی. لیکن افسوس کے بعد کہ وہ جو ایولیوشنری پروسیس تھا وہ ارتقائی عمل تھا اس کو خود پاکستان کے منصوبہ سازوں نے روک دیا. اگر آپ 1948 کے بعد تیزی سے اس عمل کو ارتقائی عمل کو جمود کا شکار نہ بناتے ہیں اس میں رکاوٹیں کڑی نہ کرتے ہیں آج ہم قبائلی زندگیوں سے قومی زندگیوں کی طرف بڑھ چکے ہوتے تھے. ہم اپنی قبائلی شناخت کے بجائے اپنی قومی شناخت کی طرف بڑھ چکے ہیں. آپ تبدیلی چاہتے ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مثبت تبدیلی ہو اور ایک منطقی طریقے سے ہو. منطقی طریقے سے ایولیوشنری پروسیس ہے اس کے لیے لوگوں کو پڑھائیں لوگوں کو تعلیم دیں لوگوں کو اختیار دیں لوگوں کا اعتماد بال کریں. آپ جا کے ایک سردار کو گرفتار کرتے ہیں آپ ایک نواب کو کوئی الزام عائد کر کے اس کو گرفتار کرتے ہیں اس سے ایک سردار اور ایک نواب تو ختم ہو سکتا ہے. قبائلیت اپنی جگہ پر موجود ہے. قبائلیت کے کچھ نیگیٹو کچھ پازیٹیو اسپیکٹس ہیں سوسائٹی میں. مطلب جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس طرح میں نے دوسرے سیکٹرز کا آپ کے ساتھ ذکر کیا بلوچستان میں جوڈیشری کی مطلب قبائلیت اب اس وقت کیوں تھوڑا بہت افیکٹو رہ گیا ہے کہ لوگوں کو فوری انصاف فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایک ادارہ ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے. کسی کی بکری چوری ہو جاتی ہے اگر وہ FIR درج کروائے پھر وہ سیشن کوڈ آئے سول کوڈ آئے پھر آئی کوڈ آئے تو وہ بکری کی بجائے اس کو پھر آتی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن وہ اگر فوری طور پر سردار کے دروازے کے باہر 1 گھنٹہ انتظار کر لے گا 2 گھنٹہ انتظار کر لے گا تیسرے گھنٹے پر ایک ڈانٹ کے بعد اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا شاید یا بکری مل جائے گی یا ہمیشہ کے لیے گم جائے گی. ہمیں کچھ تھوڑا سا افسوس ہے کہ آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ لوگ سردار کے دروازے پہ جائیں اور ڈانٹ کھا کے انصاف لیں. آپ اب یہ فرمائے گا کہ آپ نے سرداروں کا ذکر کیا اور بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کیا ابھی بھی بلوچستان کے اندر ہم نام نہیں لیں گے فار آبویس ریزن ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں آپ نے بارہا ذکر بھی کیا اپنی تمام تر طاقت کے باوجود وہاں پر نہیں جا سکتی. وہاں پہ سرداروں کو اتنا ہولڈ ہے کہ آپ وہاں پہ فارن انویسٹمنٹ کی آپ نے شروع میں بات کی فارن انویسٹمنٹ کو تو آپ چھوڑیں آپ لوکل انویسٹمنٹ نہیں لے کے جا سکتے آپ روڈ نہیں لے کے جا سکتے آپ اسکول بلڈ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خالی خولی کچے مکانوں میں نہیں رہتے ان کے پاس اپنے لشکر ہیں اور پھر جو جنگ و جدل کا بازار گرم کرتے ہیں اگر ان کے آپس میں فیوڈز ہوں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ماحول ہے بلوچستان کے اندر اور دوسری طرف ایک ترقی کا امپیریٹو ہے کہ آپ نے بلوچستان کی حالت کو تبدیل کرنا ہے. آپ کی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی ان معاملات کو کس طرح ہینڈل کرے گی جن کا براہ راست تعلق اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلوچستان کے اندرونی حالات سے؟
دیکھیں طلعت بھائی، ایک بات آپ کو میں کہوں، اس طرح جو بلوچستان میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کروایا گیا ہے، جس طرح میں نے کہا بلوچستان کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے بلوچستان کے لوگوں کی بد اعتمادیاں اد درجے کو پہنچ گئی ہیں۔ مثلاً آپ اگر بلوچستان کے کسی بھی شخص کو تھوڑا سا کرے دیں، جس نے تھوڑی بہت بلوچستان کے حوالے سے ان محرومیوں کو، اس کرب کو، اس درد کو، ان تکلیفوں کو اپنی بالکل آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور اس کی گواہی دیتا ہو، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگوں کی بد اعتمادیاں جاہز ہیں۔ مثلاً 1952 میں گیس ہمارے صوبے سے نکلتا ہے، 1953 اور 1954 میں وہ کم از کم آدھے پاکستان میں پہنچ جاتا ہے اور صوبوں میں، اور 32 سال کے بعد وہ بھی چند مخصوص مجبوریوں کے تحت وہ گیس صرف کوئٹہ آ کے رک جاتی ہے۔ 21ویں صدی ہے، خود ڈیرہ بگٹی کے ارد گرد کے لوگ گیس کی خوشبو تو اپنی جگہ، گیس کی بدبو سے بھی محروم ہیں، بس اس سے ناواقف ہیں کہ گیس ہوتی بھی کیا چیز ہے، کیسے جلائی جاتی ہے۔ ابھی تک ان کا گزارا لکڑیوں پر ہے، جنگلوں پر ہے، اور جو بھی قدرتی ذرائع ایندھن جو استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک چیز نے بد اعتمادی پیدا کر دی۔ مثلا 600 کروڑ روپیہ وفاق ہمارا مقروض ہے، اور ہمارے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 2 روپے بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، گوادر ڈیپ سی پورٹ بن رہا ہے، وہاں پر 24 ارب روپے کا گوادر ڈیپ سی پورٹ بن رہا ہے، لیکن کوئی 24 کروڑ کو رہنے دیں، 24 لاکھ کا بھی ایک میرین انسٹیٹیوٹ نہیں بناتا ہے، کوئی پورٹ مینجمنٹ کالج نہیں بناتا ہے، کوئی میرین انجینئرنگ سینٹر نہیں بناتا ہے، کوئی میرین انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی نہیں قائم کرتا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا حمل ہے، یہ ان لوگوں کو جو وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں ان کو بینیفٹ نہیں دے گا۔ سنا صاحب یہ بنائیے گا، لیٹ می جسٹ ایڈ ون تھنگ۔ آپ نے ڈیرہ بگٹی کا ذکر کیا، کیا آپ واقعتاً سنسیئرلی سمجھتے ہیں کہ ڈیرہ بگٹی میں بگٹی صاحب کی اجازت کے بغیر گیس جا سکتی؟ ڈو یو آنیسٹلی بلیو دس؟ نہیں، ڈیرہ بگٹی سے بگٹی صاحب کی اجازت کے بغیر گیس پاکستان، مطلب کہ اگر سردار وہاں کا یہ نہ چاہے کہ یہاں پہ گیس نہیں آنی تو گیس جا سکتی ہے وہاں پہ؟ جا سکتی ہے بالکل۔ میں اس کی آپ کو مثالیں دوں۔ نواب اکبر خان بگٹی کی اجازت کے بغیر وہاں پر فرنٹیئر کور کا قلعہ بن سکتا ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی کے بغیر وہاں پر آرمی انسٹالیشنز ہو سکتی ہیں۔ سردار عطا اللہ مینگل کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے ارد گرد جو ہے فرنٹیئر کور کے قلعے اور دوسرے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اپنی بیرکیں بنا سکتی ہیں۔ اسی طرح نواب خیر بخش خان مری کی جو کولو کا 8000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، جو اس وقت آئل گیس کے حوالے سے اس خطے کا امیر ترین علاقہ ہے، وہاں پر جو خیر بخش مری کی اجازت کے بغیر 1000 آدمی لیویز میں بڑھتی ہو سکتے ہیں، وہاں پر ایف سی کے لوگ متعین ہو سکتے ہیں، قلعے بنائے جا سکتے ہیں، تو کیوں وہاں پر گیس اسکول یونیورسٹی قائم کی نہیں جا سکتی؟ اسٹیٹ، ریاست سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ یا ریاست نیک نیتی کے ساتھ اگر چیزوں کو کرنا چاہے، ہر چیز اس کے لیے ممکن ہے۔ یہ تو ایک میں نے یہی کہا کہ یہ ایک آپ کل کہیں کہ مطلب میں نے ڈیرہ بگٹی میں یونیورسٹی بنانی ہے، میں آپ کو کہوں گا نواب اکبر خان بگٹی شاید پہلا آدمی ہوگا جو خود بیٹھ کے اس کی بنیادیں کھود رہا ہوگا۔ لوگ پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے حق میں ہیں، لیکن جب لوگوں کو یہ پتا چل رہا ہو کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایکسپلائٹیو ہے، استحصالی ہے، اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، تو لوگ بیچارے اس کے لیے مزاحمت کریں۔ میں ایکچولی فالو کرنے والی تھی طلعت کے سوال کو، کہ بات ہو رہی تھی، آپ نے جو ذکر کیا کہ لیویز ہیں فلانے، بات ہوئی تھی لوکل انویسٹرز کی اور فورن انویسٹرز کی، جن کے پاس لشکر اپنے نہیں ہیں، جن کی اپنی فوجیں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک سچویشن کیوں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں کوئی کام کرنے کے لیے ہمیں لشکر کی ضرورت ہوگی یا فوج کی ضرورت ہوگی، ورنہ تنازع ہوں گے، جھگڑے۔ اور سنا صاحب فورن انویسٹرز یا فورن ورکرز جو ہیں، بہت سارے دوست ملکوں کی طرف سے جو ہے وہاں پہ کام کیے، وہ اغوا بھی ہو جاتے ہیں، نیگوشیشنز کرنے پڑتے ہیں۔ بالکل۔ یہ کون کرتا ہے؟ کون اغوا کرتا ہے؟ کون نیگوشیشنز کرتا ہے؟ عوام کے نمائندے کرتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال، ان کے ساتھ معاہدے کون کرتا ہے؟ فورن انویسٹرز کے ساتھ معاہدے کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے؟ تو اس وجہ سے اغوا ہوتے ہیں کہ معاہدے کوئی اور کرتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے نا، دیکھیں ایک صوبہ ہے، اس کے لوگوں کی یہ نیچرل، ٹریڈیشنل، ہسٹوریکل، جیوگرافیکل ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہاں کی زمین کے اوپر، وہاں کے زمین کے نیچے یا وہاں کی فضا میں جو بھی چیزیں ہیں، آپ ان کی اگر سودا بازی کر رہے ہیں، آپ ان کے حوالے سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو اعتماد میں لیں۔ مطلب میں آپ کو مثال دوں، دولت آباد سے گوادر تک گیس کی پائپ لائن ہانی ہے، یہ 1500 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس میں 1200 کلومیٹر آپ براہ راست بلوچستان یا بلوچ علاقوں سے آپ کو گزر کر جانا پڑے گا۔ لیکن جب آپ وہاں کے ایک چرواہے سے نہیں پوچھتے ہیں، جب وہاں بے شک آپ کسی سردار کو نہ پوچھیں، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سردار، ایلیٹ کلاس، آپ انٹیلیجنسیا کو، آپ انٹلیکچوئل کو، آپ پڑھے لکھے لوگوں کو، آپ پولیٹیکل پارٹیز کو، وہاں کے ریپرزنٹیٹیوز کو، وہاں کی صوبائی حکومت کو، ان سب کو انوالو کریں اس میں، وہ اس رسک کو پھر اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب اچانک رات کو 3-4 گاڑیوں کی آواز آتی ہے، صبح 2-4 گورے اترتے ہیں،